اسرائیل نے جب پہلے دن مسجد اقصیٰ پہ حملہ کیا تو ایک خاتون ان کی وزیر اعظم تھی، اس خاتون نے اگلے دن بیان دیا کہ جس دن میں نے حملہ کیا تھا نا بیت المقدس کے اوپر، اس رات میں سو نہیں سکی، ساری رات میں جاگتی رہی، مجھے یہ اندیشہ تھا کہیں کوئی مسلمان ملک مجھ پہ اٹیک نہ کر دے۔ جب میں صبح اٹھی تو مجھ پہ کوئی اٹیک نہیں ہوا، پھر ہم دلیر ہو گئے کہ یہ مسلمان جو ہیں ان سے مسجد اقصیٰ کی جو محبت ہے وہ ختم ہو گئی ہے، قبلہ اول کی جو محبت ہے ان کے دلوں سے ہم نے نکال دی ہے۔ اب وہی کوششیں مسلمانوں کے اوپر حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے حوالے سے اور ناموس رسالت کے حوالے سے ہو رہی ہیں کہ بار بار قانون میں تبدیلیاں کر کے اس قوم کو چیک کیا جاتا ہے کہیں کہ قوم کے دلوں سے حضور کی محبت نکل تو نہیں گئی۔ لیکن اس قوم کو اندازہ نہیں کہ یہ تو پیر مہر علی شاہ صاحب کے ورثاء میں سے ہیں، یہ تو پیر جماعت علی شاہ صاحب کے ماننے والے لوگ ہیں جنہوں نے اس دور میں مرزائیوں کو جو ہے وہ چنے چبوائے ہیں، آج تک مرزائی جو ہیں وہ سر نہیں اٹھا سکے، وہ سازشیں کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب پہلا سرکاری دورہ کیا تھا نا امریکہ کا، تو انہوں نے پاکستان میں آغا شورش کشمیری کو آ کے کہا تھا کہ جب میں صدر سے ملا ہوں نا، امریکہ کے صدر سے، یہ مسلمانوں کو اندازہ نہیں ہے، یہ جو آج مظلوم بن رہے ہیں مرزائی کہ ہم ایسے ہم ایسے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ مثال مشہور ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب پہلا دورہ کیا امریکہ کا، انہوں نے آغا شورش کشمیری کو اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں بتایا کہ جب اس وقت امریکہ کے صدر نے جو بات سب سے پہلے مجھے کہی، اس نے کہا یہ جو قادیانی ہیں، جو مرزائی ہیں، یہ ہمارے لوگ ہیں، پاکستان میں ان کا خیال رکھیں۔ اس وقت بھی جو استعماری قوتیں ہیں وہ مرزائیوں کے ساتھ کھڑی ہیں اور ہمارے ملک کو مختلف قسم کی پریشانیوں میں اور الجھنوں میں الجھایا جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید نے انا نحن نزلنا الذکر، قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے یہ بڑے جلال والی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ فرمایا ہم، انا ہم، نحن ہم، نزلنا ہم، کہ یہ جو قرآن مجید ہے اس کو نازل بھی ہم نے کیا ہے۔ خبردار یہ کوئی سوچے بھی نہ کہ اس کی عظمتوں کو اور اس کی حقانیت کو کوئی مٹا کے دکھائے گا، اس لیے کہ ہم اس کے محافظ ہیں۔ 4 مرتبہ اللہ نے فرمایا، اللہ ایک مرتبہ بھی فرما دیا کہ ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، ایک مرتبہ نہیں فرمایا، 4 مرتبہ فرمایا دھیان سے رہیں، خبردار رہیں، ہم نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس لیے جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے کام کیا ہے وہ بڑے عظیم لوگ ہیں۔ ایک جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے مسیلمہ کذاب کے خلاف۔ سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں جس شخص نے سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا، 1200 صحابہ شہید ہوئے، 700 صحابہ وہ تھے جو قرآن مجید کے حافظ تھے۔ ختم نبوت کا معاملہ کوئی اتنا ایزی معاملہ نہیں کہ اس کو اتنا ہلکا لیا جائے، یہ چیز قوم کے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر وہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے، یہ بنیاد ہے ہمارے عقیدے کی، اس کے بغیر جو ہے وہ اسلام کی بنیاد نہیں رہتی۔ ایک بات، اور دوسری جو بات ہے، اپنے بچوں کو اسلام کی طرف اور حضور علیہ السلام کے دین کی طرف راغب کریں۔ اس وقت چونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، مختلف قسم کے آپ جب موبائل کھولتے ہیں تو کئی قسم کی جو ہے اس کے اوپر فتنے جو ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں، اور کئی قسم کی اس قوم کو شک و شبہات میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جس دن انسان دین کے معاملے میں شبہ میں پڑتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے جو میں نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں فرمایا، انسان جو ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ ایمان جو ہے یقین کا نام ہے، یقین ہے تو ایمان ہے، یقین نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ اس لیے آئیں، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 3 دن بادشاہی مسجد میں پیر جماعت علی شاہ صاحب نے اور دیگر علماء نے مرزے کے لیے وہاں پہ سٹیج لگایا تھا لاہور میں، سن 1900 میں 25 اگست کو 3 دن بیٹھے رہے، جس کے اندر آپ نے فرمایا کہ وہ مرزے سے کہیں، مرزا نہیں آیا تو اس نے کہا جی قرآن مجید کی تفسیر لکھیں۔ آپ نے فرمایا پھر لکھیں گے نہیں، آپ بھی قلم رکھیں اور میں بھی قلم رکھتا ہوں، جس کا قلم خود لکھے سورہ فاتحہ کی تفسیر وہ سچا ہے۔ پھر مرزے نے اس سے بھی بھاگا، پھر اس نے کہا کہ جی ایک کوڑ کی بیماری کا آدمی ہم بھیجتے ہیں پیر مہر علی شاہ صاحب کے پاس، تو وہ ان کے اوپر ہاتھ پھیرے تو اس کو ٹھیک کر دے تو میں سمجھوں گا پیر مہر علی شاہ صاحب کا عقیدہ ٹھیک ہے، سچا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرے سامنے کوڑ کا بیماری والا مریض نہ لائیں، مجھے کسی مردہ آدمی کی قبر پہ لے چلیں، میں اس سے زندہ کر کے
تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگواؤں گا۔ اور ایک موقع پہ فرمایا، کسی نے بعد میں کہا حضرت آپ نے اتنے بڑے دعوے کر دیے، قلم خود چلے گا یا مجھے کسی مردے کی قبر پہ لے چلے، میں اسے زندہ کر کے ختم نبوت کے نعرے لگواؤں گا، اتنے بڑے دعوے کیسے کر دیے؟ فرمایا مجھے اس رات حضور علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا۔ فرمایا میرے علی، جو ہماری ختم نبوت کی بات کرتا ہے اس کی پشت پہ ہمارا ہاتھ ہوتا ہے، تم نے گھبرانا نہیں۔ اگر تم سورج کو مغرب سے نکلنے کا اشارہ کرو گے، اللہ سورج کو مغرب سے نکال دے گا۔ یہ ختم نبوت اتنا عظیم عقیدہ ہے، اس لیے ہر شخص اپنی ذمہ داری اس کے اوپر ادا کرے۔ ہر شخص جو علماء ہیں وہ اس پہ کام کریں، جو تاجر طبقہ ہے وہ اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اپنی اولادوں کو بتائیں۔ سب سے عظیم اور سب سے بڑا جو اہم جو اس وقت ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا فتنہ چل رہا ہے وہ قادیانیت کا فتنہ ہے، مرزائیوں کا فتنہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے شر سے، ہماری اولادوں کو ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے ملک کی جو نظریاتی سرحدیں ہیں، جو ہمارا ملک کا نظریہ ہے، اللہ اس نظریے پہ ہمارے حکمرانوں کو اور ہمارے اداروں کو کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو عقیدہ ختم نبوت کی خدمت کے لیے اللہ ہمیں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔